لسید نصرت زیدی ابن سراج الحسن و سیدہ ممتاز فاطمہ بنت رئیس عباس. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ العلی العظیم العزیز الحکیم الذی خلق الانسان من علق وعلم الانسان بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. الصلاة والسلام على اشرف الاولین والآخرین سید المرسلین وخاتم النبیین المخاطب بالطہ ویاسین المبعوث برحمۃ للعالمین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا بشیرنا المؤید سیدنا الممجد المصطفى الامجد النبی المسدد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد صلی اللہ ثم الصلاة والسلام على الامام الحق بالحق في الحق مع الحق من الحق الى الحق على الحق. سلامی و سلامنا علی ابن امہ و اخیہ و ولیہ و وصیہ و خلیفتہ و صاحب لوائہ و اشرف اطرتہ و ذریتہ و باب علمہ و حکمتہ و ناطق حجتہ غالب علی کل غالب مطلوب من کل طالب امام المشارق والمغارب نقطۃ دائرۃ المطالب علی ابن ابی طالب. ثم الصلاة والسلام على آل محمد الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین والتحیۃ والاکرام لاصحابہ المنتجبین. اما بعد فقط قال اللہ تبارک وتعالی سبحانہ وعز اسمہ فی کتابہ المبین وخطابہ المتین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. صلوات صاحبان علم و فکر و فہم کا مجمع ہے، اور اس طالب علم کی خواہش یہ ہے کہ دروازہ شہر علم سے علم کی خیرات وصول کرتے ہوئے آپ کی ذہین سماعتوں تک منتقل کر دیا جائے. یہاں پر تشریف فرما ہے قبلہ و کعبہ علامہ قمر زیدی صاحب. علم و فکر اور صحافت کی دنیا کے معتبر ترین نام جناب شمیم حیدر سید صاحب. اردو غزل کا ناز جناب محبوب ظفر، جناب طیب رضا صاحب اور دیگر مہمان جو یہاں تشریف فرما ہیں. تو میری کوشش یہ ہے کہ آپ حضرات سے گفتگو اس مقام پر ہو کہ جو مقام علم ہے. اور پہلے جملے سے بات فرش سے عرش پر جا رہی ہے، اس لیے کہ کہنے کو یہ فرش ہے لیکن ہونے کو یہ عرش ہے.
کوثر زیدی صاحب تشریف فرما ہے، اس لیے کہ اس فرش عزا ہی سے رزق معنوی عرش تک پہنچا۔ تو وہ صاحبان فکر جو تشریف فرما تھے ہماری گزشتہ گفتگو میں اسی مقام پر، اسی امام بارگاہ میں، تو ان کو یاد ہوگا کہ گزشتہ گفتگو ہم نے سراج کے موضوع پہ کی اور آج ابن سراج پہ گفتگو، سراج الحسن کے فرزند سید نصرت زیدی پر گفتگو۔ اور نصرت زیدی کا جو حوالہ ہے وہ شعر اپنے مقام پہ، ادب اپنے مقام پہ، ان کی پہلی سانس کے گواہ ان کے بزرگ ہوں گے، ان کی آخری سانس کے گواہ یہاں وہ محبوب موجود ہیں جنہوں نے گواہی دی ہے کہ آخری سانس تک ان کا محبوب کون تھا۔ تو اس لیے میں اگر ان کی تمام جہاد کو سمیٹا جائے تو ایک لفظ میں سمیٹا جا سکتا ہے۔ ابھی کوثر بھائی فرما رہے تھے، کوثر زیدی صاحب، کہ یہ آپ نے سمندر کوزے میں بند کر دیا، اور یہاں محبوب ظفر صاحب سے آپ نے سلام کے شعر میں سنا کہ اب بھی دریا اس سمندر کی طرف دیکھتے ہیں کہ جس سرکار وفا کہتے ہیں۔ تو گویا اگر ان کا کوئی اعزاز ہے جناب سید نصرت زیدی کا تو وہ ان کا صاحب اقتدار و اختیار ہونا نہیں بلکہ صاحب قلم۔ صاحب اختیار وہ ہوتے ہیں کہ جو سر قلم کر دیتے ہیں، اور صاحب قلم وہ ہوتے ہیں کہ جو ہاتھ قلم کروا کے بھی قلم ہوئے سر کو بھی سر بلند رکھتے ہیں۔ شمید بھائی بڑی نواز آپ کا حسن سماعت، خدا گواہ ہے، میں ممبر کو گواہ کر کے، جناب سیدہ کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ یہ جملے ابھی انہوں نے عطا فرمائے، یہ کوئی ذہن میں نہیں تھے آپ کی بات سن کے، آپ کی بات سن کے تو یہ میں نے ہدیہ کیے۔ تو صاحبان قلم وہ ہیں کہ جن کے ہاتھ قلم بھی کر دیے جائیں تب بھی وہ جنوں کی حکایات خونچکاں لکھتے رہتے ہیں۔ اسی لیے جس آیہ مبارکہ کو عنوان بیان قرار دیا ہے، یہ دو آیتیں سورہ علق کی، سورہ علق بھی جس کا نام ہے لیکن جس کا ایک نام سورہ قلم بھی ہے۔ یہ پہلی وحی ہے، یہ 5 آیتیں ہیں۔ آج قرآن مجید کی ترتیب میں، قرآن مجید کی 114 سورتوں میں ترتیب کے لحاظ سے یہ سورہ علق یہ 96 ہے، لیکن تنزیل کے اعتبار سے یہ پہلی صورت ہے۔ اور یہ عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے کہ جو میں اپنے محترم سننے والوں کے ذہنوں تک یہ لفظ شناس موجود ہیں لیکن عدد کے بھی عدو نہیں ہیں، ہندسے کے بھی دشمن نہیں ہیں۔ اس لیے میں ایک لفظ کو آگے بڑھا کے کہہ رہا ہوں کہ اگر لفظوں کے اعتبار سے بھی سمجھے تو جان لیں گے کہ جو پہلی وحی نازل ہو رہی ہے محمد مصطفیٰ پہ، آخری نبی پہ پہلی وحی، آخری نبی پہ پہلی وحی میں آیتیں 5 ہیں، اور یہ جو سورہ علق کے جو اب 19 آیتوں پہ مشتمل ہے، اس کے آج کل جو الفاظ ہیں وہ 72 ہیں۔ دنیا یہ تو سوچے کہ آخر 5 اور 72 سے اسلام کا رشتہ کیا ہے، یہ مانے عدد کے اعتبار سے۔ سلامت و آباد۔ آخری نبی پہ پہلی وحی، آخری نبی کو ابھی یہ کتاب کی تقریباً رونمائی جو سیرت پہ ہوئی، دیوبندی صاحب قلم تھے لیکن انہوں نے وہ سفیر رہے، مہمان خصوصی ہونے کی عزت مجھے دی گئی، تو کسی نے کہا کہ یہ کوئی پہلی کتاب نہیں ہے سیرت سید کونین پہ، تو میں نے عرض کی کہ یہ سیرت سید کونین پر پہلی کتاب نہیں ہے یہ کہا گیا، تو میں یہ عرض کروں کہ اول خلق پہ یہ اول کتاب نہیں ہے اور آخر نبی پہ یہ آخری کتاب بھی نہیں۔ گزشتہ یوں تو
بچپن سے یہ مجھے عزت و سعادت حاصل رہی، لیکن گزشتہ 2 گفتگوؤں میں بہت حسین سماعت رکھنے والے شمیم بھائی یہ تشریف فرما رہے، اور میرا کوئی لفظ نہ انہوں نے کبھی ضائع جانے دیا اور نہ آپ کبھی رائے گا جانے دیا۔ تو یہ تو ایک خوشبو کی بات ہے، شمیم کہتے بھی خوشبو کو ہیں، ویسے تو میں چاہتا ہوں آپ کو کوئی زحمت سماعت نہ دوں، اور جی یہ چاہتا ہے کہ کہوں کہ میں کچھ نہ کہوں، جی چاہتا ہے یہ کہوں کہ میں کچھ نہ کہوں، اور یہ چاہوں کہ میری بات خوشبو کی طرح اڑ کے تیرے دل میں اتر جائے۔ تو قبلہ و کعبہ میرے محترم جناب علامہ قمر حیدر زیدی صاحب، یہ دیکھیے کہ آیت آگے بڑھ کے یہ کہہ رہی ہے، یہ 3 اور 4 آیت ہے جس میں ارشاد ہو رہا ہے، پھر دوہرا کے کہا جا رہا ہے اقرا کے پیغام کو۔ پہلے کہا اقرا باسم ربک الذی خلق، یہاں سے آغاز ہوا، خلق الانسان من علق، اور اس کے بعد 3 آیت جسے عنوان بیان قرار دیا ہے، اور 4 آیت ارشاد ذات احدیت کی ہو رہا ہے، اقرا وربک الاکرم، پڑھو اور وہ رب جو صاحب کرم ہے، جو کرم کرتا ہے، جو مہربانی کرتا ہے، جو انسان کو نوازتا ہے، جو انسان پر نعمتوں کی بارش کرتا ہے، جو خالق انسان ہو کے انسان سے غافل نہیں ہے، اور وہ اپنا پہلی وحی کے الفاظ میں پہلا تعارف کرا رہا ہے کہ اس کا سب سے بڑا کرم کیا ہے، الذی علم بالقلم، کہ جس نے علم دیا قلم کے ذریعے۔ سب سے بڑا کرم ہے قلم، سب سے بڑا کرم ہے۔ میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ دنیا کہتی ہے کہ توحید منوانے آئے تھے، دنیا کہتی ہے کہ ملکوں کو اور زمینوں کو فتح کرنے کے لیے آئے تھے، دنیا کہتی ہے کہ ریاست قائم کرنے کے لیے آئے تھے، دنیا کہتی ہے اسلام کا پرچم بلند کرنے، یہ سب صحیح ہے، یہ سب درست ہے، لیکن جو پہلی بات ہے، جو پہلی وحی ہے، تو کوئی پہلی تقریر میں، پہلے خطاب میں، پہلے وحی میں اپنا منشور تو اس میں بیان کرے گا۔ اس منشور میں سلطنتوں کا فتح کرنا نہیں ہے، یا پڑھنا ہے یا لکھنا ہے۔ سلامت و آباد یا رسول اللہ۔ گویا یہ تعلیم اور کتاب اور علم اور اقرا اور قلم، اس کا پیغام دے کے اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ توحید بھی ہم علم سے منوانا چاہتے ہیں، جہالت سے نہیں منوانا چاہتے۔ ذریعہ علم، میرا کوئی لفظ آیا اور آئے گا نہیں گیا، اگر اجازت دیں تو میں تیزی سے اس جملے کو کہہ جاؤں، اور ظاہر ہے کہ اس لیے تیزی سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں پوری تاریخ سمٹی ہوئی ہے۔ اگر مجھ سے، مجھ طالب علم سے، مجھ درویش سے، مجھ خاکسار سے دروازے شہر علم کے اس منگتے سے، اس گداگر سے، اس جاروب کش سے، اسے جو دنیا علامہ ڈاکٹر پروفیسر سید شبیع الحسن رضوی اور کیا کیا کہے سو کہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ علم کے شہر کے دروازے کے گداگر۔ تو مجھے ایک جملہ کہنے دیں گے، اور میں ہمیشہ گفتگو کو اختصار تک پہنچانے کے لیے ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ علی والوں سے بہتر کون جانتا ہے کہ علم کب پھیل کے کتاب بن جاتا ہے، کب سمٹ کے نقطے میں آ جاتا ہے۔ تو بات کی حسن سماعت کے لیے ایک جملہ نظر کر رہا ہوں کہ اگر مجھ جیسے طالب علم سے کوئی یہ پوچھے کہ اسلام کی تاریخ کے سمندر کو اگر ایک جملے کے کوزے میں سمیٹنا ہو تو کیسے سمیٹو؟ میرا لفظ رائے گا نہ جائے۔ اسلام کی تاریخ کے وسیع اور مواج بحر کو اگر ایک کوزے کا ایک قطرے میں سمیٹنا چاہو تو کیسے، یہ طالب علم سے پوچھا جائے تو میرا جواب یہ ہوگا
کہ اسلام کی پہلی وحی کا آغاز ہو رہا ہے قلم سے، اور جس پہ وحی نازل ہوئی اس کی آخری تمنا ہے قلم۔ میں ایک جملہ کہہ کے صاحب آگے بڑھ گیا ہوں، میں ایک جملہ کہہ کے بہت بلندی پہ اس مجمع کو لے گیا ہوں، بڑی بلندی ہے فکر پہ۔ اس آخری نبی کی آخری تمنا ہے قلم، یعنی اگر میں 4 لفظوں میں سمیٹوں تو اسلام کی تاریخ ہے من القلم الی القلم، قلم سے قلم تک۔ سلامت و آباد، سلامت و آباد رہیے گا، سلامت رہیے گا۔ یہ آپ چاہیں تو یہ سے اللہ یا رسول آپ چاہیں تو اسے، جنہیں کہا جاتا ہے دنیا میں کوٹیبل کوٹس، ان میں سے کتنے میرے کوٹیبل کوٹس جو دنیا میں ہیں، ان میں سے میں ایک کوٹ ابھی آپ کی خدمت میں 4 دانگے عالم تک، دنیا کے ہر گوشے تک پہنچ چکا۔ میں نے کبھی یہ کہا تھا مشرق میں بھی اور مغرب میں بھی کہ دیکھو جو معاشرے بے قاعدہ ہو جاتے ہیں وہاں القاعدہ وجود میں آتی ہے، جو معاشرے بے قاعدہ ہو جاتے ہیں وہاں القاعدہ وجود میں آتی ہے، اور جن معاشروں سے دانش ختم ہو جاتی ہے وہاں داعش وجود میں آتی ہے۔ اور ہم میں نہ کوئی طالبان ہے، نہ القاعدہ ہے، نہ کوئی داعش ہے، اس لیے کہ یہ وہ بنے جنہوں نے پہلی منزل پہ علم کے شہر کا در چھوڑ دیا۔ ہم آج بھی علم کے شہر کے در سے لٹے ہوئے، اس لیے ہمارے ہاں نہ یہ دہشت ہے نہ یہ وحشت ہے۔ من القلم الی القلم، از قلم تاب قلم، قلم سے لے کر قلم تک۔ یہ 4 لفظوں میں ہے اسلام کی تاریخ، اور چونکہ صاحبان قلم میں ممتاز ہے سید نصرت زیدی، یعنی وہ صاحب قلم، اور اسی خاندان و خانوادے سے ہیں۔ یہاں زیدی سادات تشریف فرما ہیں، میں تمام نسبتوں اور تلازموں کو ان کے ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کے کارما کو آگے بڑھا رہا۔ جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ صرف یہی نہیں ہے کہ یہ نصرت زیدی ہیں، اسی خانوادے سے ہیں، اور ان سے کچھ پہلے سے جو نسل ہے اس کے ہیں، اور ان کے تمام خوشی و غمی میں شریک و شامل رہے جب تک رہے۔ تو ہے وہ صاحب قلم، اور صاحب قلم نے بھی قلم کے لیے قصیدہ لکھا، مسدس میں لکھا، 6 مصروں میں لکھا، طویل قصیدہ قلم کی شان و شکوہ میں لکھا، قلم کی عزت و عظمت کے لیے لکھا۔ اور یہ عجیب بظاہر آپ کو تضاد نظر آئے گا، لیکن حقیقت میں یہ تضاد نہیں ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہوئے ہیں اور ہوتے ہیں کہ جنہیں تاریخ نے یاد رکھا۔ میرے والد محترم سید خواجہ رضوی کا ایک شعر ہے، غزل کا شعر ہے، لیکن یہاں پہ آ گئی مناسبت تو عرض کر دوں۔ تو سید خواجہ رضوی کا ایک شعر ہے کہ کل یہی آج کے احوال بنیں گے تاریخ، کل یہی آج کے احوال بنیں گے تاریخ، اپنے دکھ ہیتہ تحریر میں لاتے رہنا۔ تو تاریخ کن کو یاد رکھتی ہے؟ بہت سے لوگ گزرے، لیکن اگر ان کا خلاصہ کیا جائے تو تاریخ نے یا تو صاحبان قلم کو یاد رکھا یا صاحبان تیغ کو یاد رکھا۔ بوجھل تو نہیں، جہاں پہ حکم فرمائیں گے میں وہیں روک دوں گا۔ صاحبان قلم کو یاد رکھا یا صاحبان تیغ کو یاد رکھا؟ اور جملہ رائے گا نہ جائے،
اور صاحبان تیغ کو بھی صاحبان قلم کے صدقے میں یاد رکھیں۔ اگر وہ نہ لکھتے، وہ تحریر نہ کرتے تو کیا معلوم ہوتا کہ کون سا صاحب تیغ کیسا جرامرد تھا۔ صاحبان تیغ کو بھی صاحبان قلم کے سبب سے یاد رکھیں۔ اور عجیب بات ہے کہ جس نے قلم کا یہ طویل قصیدہ مسدس میں لکھا قلم کی تعریف میں، لیکن تخلص تیغ ہے۔ اسے اولی طور پہ دنیا تیغ الہ آبادی کے طور پہ جانتی تھی، اب مصطفیٰ زیدی کے طور پہ جانتی ہے۔ یہ سارے تلازمیں آپ نے دیکھ لیے، یہ آپ کا حسن سماعت، یعنی اس نے قلم کو خراج تحسین پیش کیا، کس نے؟ تیغ، اس وقت کے جب تخلص تیغ تھا۔ تیغ الہ آبادی بعد میں مصطفیٰ زیدی اپنے اصل نام سے لکھنے لگے، لیکن اولی تخلص تھا تیغ الہ آبادی۔ اس زمانے کا ایک شعر ہدیہ کر کے آگے بڑھتا ہوں، اس لیے کہ بہت صاحبان ذوق تشریف فرما ہیں تو بہت شوق سے ذوق والے سن رہے ہیں۔ تو تیغ الہ آبادی کا اس زمانے کا غزل کا ایک شعر ہے جب وہ تیغ تخلص کرتے تھے اور تیغ کی طرح سے تیز تھے، اور ان کی دھار کسی کو بخشتی نہیں تھی۔ کیا بات ہے! تو ایسی دو دھاری تیغ تھے کہ انہوں نے کہا کہ منعم کا تو خدا بھی ہے اور بت بھی پاسبان، یعنی کہ جو دولت والے ہیں منعم کا تو خدا بھی ہے اور بت بھی پاسبان، مفلس کے صرف تیغ علیہ السلام ہے۔ مفلس کے صرف تیغ علیہ السلام ہے۔ تو اس تیغ نے، اس مصطفیٰ زیدی نے جو نظم لکھی قلم کے لیے، عنوان ہے زخم سفر، لیکن سب قلم کے لیے لکھا۔ اجازت دیں تو میں کچھ بند ہدیہ کر کے، کیونکہ یہ وہ بند ہیں جس سے طبیعت کھل جاتی ہے۔ تو میں یہ پوری نظم آپ کو سنا سکتا ہوں، لیکن میں بس چند بند اپنے دل بند لوگوں کے لیے ہدیہ کروں گا۔ مصطفیٰ زیدی کہتے ہیں زمانہ یوں تو کسی پر نظر نہیں کرتا، پھر ضائع نہ جائے، بہت بلندی پہ، قبولیت کی بلندیوں پہ ہے یہ مجلس آپ کے سبب سے، اور آپ جیسے مخلصین کے سبب سے جو ہستیاں اپنے وجود کی برکتوں کا بغیر دیکھے نادیدہ طور پہ احساس دلا رہی ہیں، یہ مجھے بھی منبر پہ احساس ہو رہا ہے اور آپ بھی اس احساس کے گواہ۔ مصطفیٰ زیدی کہتے ہیں زمانہ یوں تو کسی پر نظر نہیں کرتا، زمانہ یوں تو کسی پر نظر نہیں کرتا، قلم کی بے ادبی در گزر نہیں۔ زمانہ یوں تو کسی پر نظر نہیں کرتا، قلم کی بے ادبی در گزر نہیں کرتا، قلم میں زمزمہ و رم، قلم میں شور و فغاں، قلم میں زمزمہ و رم، قلم میں شور و فغاں، قلم میں جشن عروسی، قلم میں بے بگیاں، قلم میں کوہ بیاباں، قلم میں کہکشاں، قلم میں حلم بھی ہے، ناد بھی، وقار بھی ہے، اذان صبح بھی ہے، شام اعلان صبح بھی ہے، شام بادہ خار بھی ہے۔ مصرع ضائع نہ جائے، اسی کے دم سے گھٹاؤں کے سرمئی آنچل۔ کیا غزلیت ہے اسی کے دم سے گھٹاؤں کے سرمئی آنچل، اسی سے ہونٹ بہاراں، اسی سے آنکھ کمل، اسی کے دم سے گھٹاؤں کے سرمئی آنچل، اسی سے ہونٹ بہاراں، اسی سے آنکھ کمل، یہی کلاہ کا ہیرا، یہی کسان کا حل، یہی ہے صبح گلستان، یہی شب مقتل، بغیر اس کے رہے سروری نہیں ملتی کسی کو دولت پیغمبری۔ شمیم بھائی کسی کو دولت پیغمبری نہیں ملتی، چمن ہزار ہے لیکن گلاب اس کا ہے۔
یہ قلم کی عظمت ہے. چمن ہزار ہیں لیکن گلاب اس کا ہے. خدا کا عرش ہے لیکن صحاب خدا کا عرش ہے لیکن صحاب اس کا ہے. ہر ایک عہد میں روشن جو خواب اس کا. تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں, تیزی سے اس لیے چھوڑ رہا ہوں مصرے کو. اور ایسے میں مصطفیٰ زیدی کہتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے ادب کو رزق کمانے کا مشغلہ جانا, رزق کمانے کا, جنہوں نے دولت فانی کو دیوتا جانا, ادب کو رزق کمانے کا مشغلہ جانا, جگر کے خون کو رنگین یہ نہ جانا, بتانے ہیکل اوہام کو خدا جانا, بتانے ہیکل اوہام کو خدا جانا. شاید گھبرا رہی ہیں طبیعتیں تو میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں اس لیے کہ ظاہر ہے کہ مجھے مزاج سماعت کو منتشر نہیں کرنا, لیکن یہ آخری 3 بند ضرور میں پیش کروں گا کہ ایسے میں آگے بڑھ کے مصطفیٰ زیدی کہتے ہیں سنو سنو قلم کے مہمات جاننے والوں, سنو 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 قلم کے مہمات جاننے والوں, ادب کے جملہ مقامات جاننے والوں, مزاج ارض و سماوات جاننے والوں, دل حیات کے ضربات جاننے والوں. تمہیں نہ صرف شبستہ میں جا کے لکھنا ہے, تمہیں نہ صرف شبستہ میں جا کے لکھنا ہے, ہر ایک عہد کے زندہ میں جا کے لکھنا ہے. پلک ہی ایک حقیقت نہیں کمان بھی ہے, پلک ہی ایک حقیقت نہیں کمان بھی ہے, زمین بھی ہے, فضا بھی ہے, آسمان بھی ہے, جو کاٹ دی ہے حکومت نے وہ زبان بھی ہے, حکومتوں پر جو گزری وہ داستان بھی ہے, جو کاٹ دی ہے حکومت نے وہ داستان بھی ہے, حکومتوں پر جو گزری وہ داستان بھی ہے. عتاب و لطف و جزا و سزا کا قصہ ہے, عتاب و لطف و جزا و سزا کا قصہ ہے. رقم کرو کہ یہ قصہ وفا کا قصہ, رقم کرو کہ یہ قصہ وفا کا قصہ ہے. لکھو 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 کہ تابع شاہی نہیں مزاج آرام, لکھو کہ تابع شاہی نہیں مزاج آرام. شکست کھا کے رہے گی چراغ سے ہر شام, ہر ایک دور میں ہوں گے 1000 گل اندام, ہر ایک دور میں آئے گا عشق پر الزام. آخری شعر ظاہر آ جائے, ہر ایک دور میں آئے گا عشق پر الزام. جہاں بھی مطلع حق پر سحاب اٹھے گا کسی قلم سے کوئی آفتاب شکر گزار ہوں, ممنون ہوں آپ کی محترم سماعتوں کا, آپ کے عالی ذہنوں کا, دل کی اتھا گہرائیوں سے شکر گزار. جہاں بھی مطلع حق پر سحاب اٹھے گا, مطلع حق کو ابرآلود ہونے سے بچانے کے لیے, حق کو نمایاں کرنے کے لیے کسی قلم سے کوئی آفتاب. یہ وہ قلم ہے جسے تیغ الہ آبادی مصطفیٰ زیدی نے کہا, اور یہی وہ قلم ہے کہ جس کے لیے سید نصرت زیدی کہہ رہے ہیں کہ کب عجیب و غریب منزل فکر ہے, وہ مصطفیٰ زیدی ہیں, یہ نصرت زیدی ہیں. یہ آخر تک ان تلازموں کو اپنے ذہن عالی میں محفوظ رہیے گا. نصرت زیدی کہتے ہیں کہ کب
اپنی طلب سے نعت کا شعر ہے، نعت کا شعر ہے. کب اپنی طلب سے مجھے کم چاہیے مولا. ذرا طلب بھی دیکھیے گا، طلب بھی دیکھیے گا علامہ صاحب. کب اپنی طلب سے مجھے کم چاہیے مولا، کب اپنی طلب سے مجھے کم چاہیے مولا. تو علم کا ہے شہر، قلم چاہیے مولا. تو علم کا ہے شہر، قلم چاہیے مولا. خواہش نہیں نصرت کو کسی جاہو حشم کی، خواہش نہیں نصرت کو کسی جاہو حشم کی، بس آپ کا الطاف و کرم چاہیے مولا. اور آگے بڑھ کے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دہلیز ہے سحر علم کی، ایک ذرا روشنی علم اس دہلیز سے عطا ہو جائے. ہم تختو، ہم بھلا تختو کلاہو جاہو حشمت مانگتے. ہم ذرا استفہامیہ لہجے پہ، میں نے تو ابھی سادگی سے شعر کو پڑھ دیا ہے، ابھی اس کو لفظ کو لہجہ نہیں عطا کیا. اب میں لفظ کو لہجہ دینے جا رہا. کب تختو، ہم تختو کلاہو جاہو حشمت مانگتے، یہ لفظ ہیں. اب میں لہجہ دے رہا ہوں. ہم کلاہو تختو جاہو حشمت مانگتے، ہم باب شہر علم سے ایک حرف حکمت مانگتے. جو سید نصرت زیدی کی طلب ہے وہ اس مجلس اور اس مجلس سے وابستہ اور تمام دنیا اور تمام کائنات میں طلب ہے تو فقط یہی طلب. حق ہے کہ طلب ہے تو یہی طلب ہے. اسی لیے ارشاد ہوا اقرا وربک الاکرم. وہ صاحب کرم پروردگار، اس کا کرم یہ ہے کہ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم دیا. میں نے کہا کہ دنیا اسے سورہ علق کے نام سے جانتی ہے، لیکن اس کا ایک نام سورہ قلم بھی ہے. لیکن دنیا نے اس لیے زیادہ یہ معلوم اور معروف و مشہور اور مستعمل نہ ہو سکا کہ قرآن مجید کی ایک اور سورت ہے جو سورہ قلم ہی کے نام سے، 68واں سورہ قرآن مجید کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون. کہ جہاں صرف قلم ہی کی قسم نہیں کھائی جا رہی، جو قلم سے لکھنے والے ہیں ان کی بھی قسم کھائی. جو اہل قلم ہیں ان کی قسم بھی کھائی جا رہی. اور وہ پہلی وحی جو نازل ہوئی اس کا تعلق، میں نے ابھی دانش اور فکر اور فہم اور اصطلاحات کی شاید بلندی پہ گفتگو کی، لیکن میں اب یہ طالب علم اپنے جیسے طالب علموں سے طالب علمانہ گفتگو کرنا چاہتا ہے تاکہ ہر ایک تک، بچے بچے تک بات واضح ہو جائے. یہ طالب علم تشریف فرما ہے، یہ ظاہری طور پہ طالب علم ہیں، ہم حقیقت میں طالب علم ہیں. ظاہر میں طالب علم ہونا سلامت ہے. یعنی اگر دو لفظوں میں واضح کیا جائے میرے بچوں، میرے پیاروں، اس لیے کہ یہ مجلس حسین ہے، یہ
سخی کی مجلس ہے اور سخی کی بارگاہ سے کبھی کوئی خالی نہیں جاتا. کیا بات ہے. میں سب کچھ آپ جیسے بلند پایا صاحبان علم و فکر کے لیے اگر کہہ دوں تو یہ جو بچے ہیں ان تک بھی پیغام پہنچانا میری ذمہ داری ہے. تو میں ذرا بچوں سے بھی گفتگو کر لوں کہ میرے پیارے بچوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے پیارے پیارے طالب علم بچوں، خلاصہ پہلی وحی کا صرف 2 لفظوں میں ہے، پڑھنا اور لکھنا. یعنی کہ جو آپ پڑھتے لکھتے ہیں، چاہے مدرسے میں ہیں، چاہے اسکول میں ہیں، چاہے شمیم بھائی کے اسکول میں ہیں، چاہے کسی اسکول کسی کالج میں ہیں، تو یہ پڑھنا لکھنا یہ ملازمت کے لیے نہیں ہے، یہ حکم الہی کی اطاعت میں ہے. ملازمت کے لیے نہیں ہے، یہ حکم الہ کی اطاعت میں ہے. تو جب حکم الہ کی اطاعت کرو گے، ملازمت اور نوکری کی اور زر کی اور دولت فانی کی جو مصطفیٰ زیدی نے کہا اور علم و ادب کو مشغلہ رزق بنانے کی فکر میں رہو گے تو بس یہ شکم تک محدود رہو گے. شکم کا مقام یہ ہے، شعور کا مقام یہ ہے. بس شکم سے شعور تک جتنا فاصلہ ہے، بلندی کا جتنے بلند ہوتے چلے جائیں گے تو یاد رکھنا میرے بچوں، میرے دوستوں، میرے طالب علم بچوں، میرے نوجوانوں، میرے عزیزوں، تو ہر ایک جب آج سے اس گفتگو کے بعد اس معمولی اس حقیر طالب علم کی اس کے بعد جب بھی کوئی ایک لفظ بھی پڑھے اور ایک لفظ بھی لکھے اور نیت سورہ علق کی ان آیتوں کی ہو تو وہ پڑھنا اور لکھنا پڑھنا لکھنا نہیں ہوگا، چونکہ حکم الہی کی اطاعت ہے تو یہ عبادت ہے. نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، عمرہ عبادت ہے، ذکر علی عبادت ہے، مجلس عبادت ہے، ماتم عبادت ہے. یہ سب عبادتیں ہیں، لیکن دیکھنا کہ ان ساری عبادتوں میں کس عبادت کا حکم سب سے پہلے آیا ہے. عبادت اولی ہے پڑھنا اور لکھنا. اور اگر پیشانیوں پہ شکن نہ پڑ جائے اور جبینوں پہ بل نہ آئے اور ماتھوں پہ یہ جو مد و جزر ہے یہ مجھے اپنی گفتگو جلد ختم کرنے پہ مجبور نہ کر دے تو مجھے اجازت دیں گے کہ ذرا مشرق و مغرب کا ایک فرق آپ کی خدمت پر رکھ دوں. ظاہر ہے کہ ایک بڑی زندگی وہاں گزاری، بہت لوگوں کو مذہب حقہ میں داخل کیا، کتنوں کو کلمہ توحید پڑھوایا، کتنوں کو کلمہ ولایت پڑھوایا. یہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں کتابیں لکھی انہوں نے. محکمہ تعلیم کے ایک انگریز نے جب اس سے ملاقات کی، میری گفتگو کو سنا، اس نے مذہب حقہ کو قبول کیا، پھر اس نے کتاب لکھی. اس کتاب کا ٹائٹل ہے کہ اسکیپ فرام دا فائر، آگ سے جہنم سے نجات. اسکیپ فرام دا فائر. اب چونکہ ایک مخصوص مزاج بن گیا ہے ہمارے معاشرے کا بھی، ملک کا بھی، اور اس میں تضاد یہ ہے کہ جتنی زیادہ تعداد انگلش میڈیم تعلیمی اداروں کی ہے، انگریزی سے جتنا زیادہ لوگ متاثر ہوتے ہیں اور جتنا مرعوب ہوتے ہیں، متاثر سے زیادہ جو مرعوب ہونے کی ذہنیت ہے، اس کے باوجود صورتحال یہ ہے کہ جہاں پر بھی بالخصوص دینی حوالے سے مدارس یا مجالس میں اگر انگریزی کا یا جرمن کا یا فرانسیسی کا یا مغرب کا کوئی لفظ یا کوئی حوالہ آ جائے تو چہروں پہ ایسی اداسی مسلط ہو جاتی ہے. اب دیکھیں 2 لفظ ہیں نا جو انیس نے بھی
واضح کیا، یعنی اوس اور شبنم ایک ہی چیز ہے، اوس اور شبنم، لیکن شبنم جب گرتی ہے تو چہروں کے گلاب تر و تازہ ہو جاتے ہیں، لیکن جب اوس گرتی ہے تو ارمان ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ تو اب اگر آپ کے ذہنوں کے باغ میں اور آپ کے چہروں کے گلابوں پر اوس نہ گرے اور شبنم کا ترشح ہو، شبنم کی تراوت ہو، تازگی ہو، تو پھر میں اگلا جملہ کہوں، اور نہ ہو تو اسے یہیں روک دوں۔ مجھے تو علامہ صاحب حکم دیں گے کہ یہاں پہ روک دیں، اس لیے کہ انہوں نے یہ تقریر لکھ کے دی ہے، جتنی انہوں نے لکھی ہے اتنی تم بیان کر دو، یا تو ان سے فرما دیتے کہ آپ مختصر لکھتے۔ تو اب اتنی محنت سے ان کے لیے تو روز کا کام ہے، لیکن میں نے محنت سے جو انہوں نے لکھ کے دیا وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ بڑے ادب سے میں بہت شکر گزار ہوں، ادب سے سر جھکا کے یہ درخواست کروں گا کہ اگر صرف مجھے چند لمحوں کے لیے اگر آپ اپنے موبائل فون جو ہے وہ آف کر دیں، اور توجہات بلا شبہ ان کے آن ہونے کے باوجود آپ کی بہترین توجہ مجھے ہی حاصل ہے۔ جیسے جو غذا جسم انسانی میں جاتی ہے تو اس میں سے جو بہترین حصہ ہے خون اسے لے کے فوری طور پہ دماغ کی طرف دوڑتا ہے، یہ طبی حقیقت ہے، دیٹ از میڈیکل ریالٹی، کہ وہ دماغ کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ مجھے آپ کی بہترین توجہ حاصل ہے، لیکن صرف یہ اگر مجھے چند لمحے مل جائیں جس سے میں مشرق و مغرب کا فرق آپ کی خدمت میں۔ بارے دیگر بآواز بلند صلوات۔ دیکھیے یہ جملے اس لیے ضروری ہیں کہ جتنا اگر ہمارا معاشرہ لکھنے پڑھنے کا معاشرہ ہوتا، صاحبان قلم کے اکرام کا معاشرہ ہوتا، جس قلم کے سبب سے رب اپنے آپ کو رب اکرم کہہ رہا ہے، وہ معاشرہ ہوتا تو کوئی نسبت، کوئی تقابل، کوئی موازنہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد چونکہ مجھے ایک جملہ سنانا اس لیے کہہ رہا ہوں، تو اگر ایسا معاشرہ ہوتا کہ جیسے اللہ مسلم معاشرہ چاہتا ہے، جیسے قرآن چاہتا ہے، یہ لکھنے پڑھنے والا معاشرہ ہوتا، تو یہاں پہ نصرت زیدی کو زیادہ جاننے اور ماننے والے ہوتے، اور نصرت فتح علی خان کو کم گنگنانے والے ہوتے۔ ان کا اپنا مقام ہے۔ جملہ مجھے آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے کہ جب پاکستان ٹیلی ویژن کے ایک بہت ہی متعصب ڈائریکٹر تھے، تو وہ میں عرض کر دوں گا آپ سے، تو بہت متعصب ڈائریکٹر ایک دن وہ مجھ سے کہنے لگے، جب نصرت فتح علی خان کی قوالیاں بہت زیادہ مشہور و مقبول ہوئیں اور آج نہیں تھے کل سارے علی علی کہن گے، تو ایک دن وہ مجھ سے کہنے لگے کہ، اور اسلامیہ یونیورسٹی کے ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب بھی موجود تھے اور دیگر لوگ بھی موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ اولا جی تسی لوگ جڑا کچھ علماء کر دے رہے کہ ساری دنیا علی علی کرے، تسی تے علی علی نہ کرا سکے۔ جو ان کا اعتراض بھی سنیے گا، اتنے لوگوں میں اس کے گواہ آج بھی موجود ہیں، اور میرا جواب بھی دروازہ شہر علم کے غلام کا جواب بھی سنیے گا۔ انہوں نے کہا کہ تسی جو ہے عالم ہو، تسی تے علی علی نہیں کرا سکے، ایک قوال نے گلی گلی علی علی کرا دیتی۔ میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، اصل میں ہم یہ سمجھتے تھے پہلے کہ جتنے بھی علی کے دشمن ہیں ان کی شاید کوئی علمی سطح ہوگی، ہم پہلے انہیں علم سے منوانے کی کوشش کرتے تھے،
پہلے ہمیں انہیں علم سے منوانے کی کوشش کرتے تھے، اب جا کے معلوم ہوا کہ آپ کی ذہنی سطح تو قوالی سے اوپر نہیں گئی. تو ہم نے اسٹریٹجی بدل دی، حکمت عملی بدل دی. تو اگر جی بسم اللہ. جی جی لکھنے پڑھنے کا معاشرہ ہوتا جو قرآن کا معاشرہ ہے. تو اب ذرا آپ معاشرے کے مختلف زاویوں سے ان کے رویے دیکھیے. میرا یہ ایک جملہ ہے جو مغرب میں بھی بہت کوٹ کیا جاتا ہے، انگریزی، عربی، فارسی، فرانس، اس میں جہاں میں نے جرمن اور فرانسی کی بات کی، شمیم بھائی تشریف فرما تھے اور اس حوالے سے میں نے جرمن حوالے پیش کیے تھے. ابھی میں صرف علم، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ کتابوں کے پڑھنے، رٹنے، کتابوں کے حوالے اور اپنے سندیں اور سرٹیفکیٹس اور ڈپلومے اور القاب، ان کا نام نہیں ہے. اگر آج یہی جملہ ہو گیا تو یہی حاصل مجلس ہے. تو میں یہ کہا کرتا ہوں، علم ایک رویے کا نام، علم ایک رویے کا نام ہے. یہ علم بتائے گا کہ کسی شے سے جہالت کیسے پیش آتی ہے اور علم کیسے پیش آتا ہے. تو ذرا قلم کے ذریعے، قلم کے لیے معاشروں کا اور ان کے رویے کا تجزیہ کر لیجئے. یورپ کا، مغربی یورپ کا جو سب سے بلند کوہ ہے، جو سب سے اونچا پہاڑ ہے، تو وہ ہے مونٹ بلانک. مونٹ بلانک جسے انگریزی میں پڑھنے والے مونٹ بلانک کہہ دیتے ہیں، تو فرانسیسی میں اس کا تلفظ ہے. آپ جانتے ہی ہیں کہ 14 کا ماننے والا ہوں، 14 زبانیں تو میں جانتا ہی ہوں، عربی، فارسی، فرانسیسی، انگریزی، لاطینی، جرمن اور اپنی ساری علاقائی زبانیں اور دیگر زبانیں. تو میں جلدی جلدی کہنا چاہتا ہوں، یہ مونٹ بلانک، ٹھیک ہے. تو یہ جو ایلپس سلسلہ ہے، گھبرا تو نہیں رہے آپ؟ ورنہ روک دیتا ہوں ابھی. مجھے صرف ایک رویہ بتانا ہے، اور اس میں جو تھوڑی سی تاخیر ہوئی اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ محبوب ظفر ہیں. میں چاہتا تھا کہ یہ آپ تشریف لے گئے تھے، میں چاہتا تھا کہ آپ تشریف لائیں تو یہ جملہ آپ جیسے صاحب قلم تک پہنچے. اور جو علامہ قمر حیدر زیدی صاحب یہ خواہش فرما رہے ہیں کہ یہ اور ذرا باہر رہتے تو اس میں اور تو کچھ نہیں ہوتا، خود علامہ صاحب کی زحمت طویل تر ہو جاتی ہے، کیونکہ میں تو اس وقت پر جاری رکھتا جب تک جاری رہتا. گزارش یہ ہے، کیونکہ میں نے ایک تقریب میں یہ بھی کہا تھا ان کی ایک بات پر کہ محبوب ظفر صاحب کا حکم جو ہے وہ بہادر شاہ ظفر سمجھ کے ٹالا جا سکتا تھا کہ اس کا کیا اختیار ہے، لیکن چونکہ وہ محبوب بھی ہیں تو میں یہ عرض کر رہا ہوں. یہ 3 ملکوں میں، یعنی سوئٹزرلینڈ، اٹلی اور فرانس میں ہے. یہ مونٹ بلانک یہ فرانسیسی میں ہے، اور اٹالین میں اور جرمن میں. تو معنی اس کے ہیں کوہ سفید، یعنی وائٹ ماؤنٹین. یہ سب سے اونچا پہاڑ ہے، ٹھیک ہے. کتنا اونچا ہے یہ حضور؟ 4810 میٹر، ٹھیک ہے. اور یہ جو K2 ہے جہاں محمد علی ستوارہ شہید ہوئے، تو یہ K2 کتنا بلند ہے؟ یہ 8760 میٹر بلند ہے. وہ 4000 میں سے ہیں یورپ کے، یہ 8000 میں سے ہیں. یہ یعنی جو کلائمبنگ ہے اس کی یہ اصطلاحیں ہیں، ٹھیک ہے. توجہ کر لیجئے گا، آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ بات کہاں پر جا رہی ہے. تو مونٹ بلانک، اس کو میں آسانی کے لیے اب مونٹ بلانک کہہ رہا ہوں، انگریزی میں جیسے لوگ پروناؤنس کرتے ہیں، لیکن فرانسیسی میں مونٹ بلانک، ٹھیک ہے. یہ اتنا سا پہاڑ، یہ سب سے اونچا پہاڑ ہے یورپ کا، ٹھیک ہے. اور اس کے لیے جرمنی میں 1906 میں
ایک کمپنی، ایک ادارہ، ایک فیکٹری قلم بنانے کے لیے بنائی گئی، اور انہوں نے جو قلم کا نام رکھا وہ ہے مونٹ بلانک، جو بہت ہی مہنگے اور قیمتی قلم میں سے ہے۔ دیکھیے، اگر آپ کی طبیعتیں گھبرائیں گی تو میں یہ سب روک لوں گا، اور اگر طبیعتیں میرے ساتھ چلیں گی تو بس میں بہت جلدی سے نتیجے تک پہنچا دوں گا۔ انہوں نے اپنے سب سے اونچے پہاڑ کے نام پر قلم کا نام رکھا، اور اگر آپ میں سے کسی کے پاس ہو، کیونکہ کچھ لوگ قلم جمع کرنے کا بھی شغل رکھتے ہیں، میرے پاس دنیا کے بہت سے نادر و نایاب قلم ہیں، کیونکہ یہ اسی روشنی میں کہ مجھے قلم کی ضرورت پڑے تو جو تاریخ میں گزرا تو ایسا نہ ہو کہ کوئی مجھے قلم نہ دے، تو میں نے بہت سے قلم اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، اور مجھے بہت سے قلم جو ہے وہ انعامات میں ملے۔ سونے کا ایک قلم جو 95 سال سے انگریزی کا ایک جریدہ نکلتا ہے، تو جنوبی ایشیا میں سے واحد میں ہوں جن کو اس کی پین مین شپ کے لیے، اس کی قلم کاری کے لیے سونے کا قلم انہوں نے انعام میں دیا، واحد میں ہوں۔ یہ اما بنعمت ربک فحدث، اب تم پر جو اللہ کی نعمتیں ہیں وہ بیان کرو۔ تو یہ صرف بیان کرنے کے لیے ذات کو پیش کرنا مقصد نہیں ہے، مجھے نتیجہ دینا ہے۔ تو یہ جو جس کو آپ کہتے ہیں لگژری، ٹھیک ہے، جس کا صحیح انگریزی تلفظ لکشری، یعنی جو قیمتی ترین پرتعیش ترین اشیاء ہوتی ہیں، تو ان میں یہ قیمتی ترین قلم ہے، لاکھوں کا ایک قلم جو ہے وہ آتا ہے۔ 1906 میں اس کی بنیاد رکھی گئی، اور 1929 سے اگر کسی کے پاس ہو نہ ہو تو میں پیش کر دوں، دیکھ لیں، تو اس کی ہر نب پہ، ہر نوک قلم پہ، ہر قلم جو بنایا جاتا ہے اس کی نوک قلم پہ ایک ہندسہ لکھا ہوا ہے 4810، یعنی یہ وہی بلندی ہے کہ جو مونٹ بلانک کی ہے۔ اور یہ بھی جانیے کہ حقیقت میں یہ 4807 ہے، جو کبھی کبھار 4809 ہو جاتی ہے، لیکن انہوں نے بڑھا کے بلندی بتائی۔ یہ مسلمان کا ہے کہ جہاں بھی کوئی بات ہو جائے کسی بھی ہستی کی تو اسے گھٹانے میں دلچسپی ہوتی ہے، بڑھا کے انہوں نے یہ بلندی، یہ ہر نوک قلم پہ، ہر نب پہ یہ ہندسہ موجود ہے، لکھا ہوا ہے۔ اور شیلی بہت معروف تھے، پچھلے گفتگو میں نے یہاں پہ کیٹس کا ذکر کیا تھا، میں آگے بڑھ رہا ہوں، وہ تو 1821 اور شیلی کی رحلت ہوئی ہے، جسے شیلے کہتے ہیں ہمارے یہاں، پرسی بھی شیلی 1822 میں۔ 1817 میں اس کی ایک نظم شائع ہوئی، اس کا عنوان ہے مون بلان، یعنی مونٹ بلانک، اسی پہاڑ پر۔ اب آپ سننا چاہیں گے؟ نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ پہاڑ کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو جائے، لیکن تخیل اس سے بھی بلند ہے۔ اب ذرا غور فرما لیجئے کہ انہوں نے اپنے سب سے اونچے پہاڑ کے ذریعے قلم، اور قلم کے ذریعے پہاڑ، تاکہ بلندی اور بلندی فکر معلوم ہو جائے۔ اور اب مجھے اجازت دیں گے، آپ کے ملک نے کیا کیا کہ جو اس سے دگنی بلندی کا پہاڑ ہے اس پہ انہوں نے K2 سگریٹ بنا لیا۔ اب آپ کو اندازہ ہوا، K2 نام کا کوئی قلم آپ کو نظر نہیں آیا؟ توجہ ہے، K2 نام کا کوئی تعلیمی ادارہ آپ کو نظر نہیں آیا؟ K2 نام سے لکھنے اور پڑھنے کی کوئی بات ذہن میں نہیں آئی۔ K2 کی بلندی سے آپ کی فکر بلند نہیں ہوئی، وہ پہاڑ کے ساتھ اونچے ہوتے چلے گئے، آپ پہاڑ کی بلندی کے ساتھ ہی نیچے ہوتے چلے گئے۔
ان کے نبی کو معراج نصیب نہ ہوئی، آپ صاحب معراج مصطفیٰ کے ماننے والے، لیکن معراج فکر تک نہ پہنچے، اس لیے کہ آپ نے پہلی منزل ہی پر علم کے شہر کے در سے اپنے تعلق کو توڑ لیا۔ وہ علی جس نے کہا تھا یہ مولا کا، میرے مولا کا فرمان ہے، اور یہ شعر ہے جو خطیب ہے کائنات کا سب سے بڑا بعد مصطفیٰ خطیب ہے، وہ خطیب منبر فلونی، وہ تقریر کے لیے تحریر نہیں کر رہا، تحریر کے لیے تحریر کر رہا۔ مجھے آپ کی زحمتوں کا احساس ہے، اس لیے مجھے کہنے دیجئے کہ وہ تقریر کے لیے، خطاب کے لیے نہیں، وہ رسول کے جو آیا ہے قرآن لے کر، اس نے پہلے ارشاد کیا العلم وحشی فقیدوہ بالکتاب، علم وحشی ہے، اسے لکھ کے اپنے قابو میں لاؤ۔ اور وہ علی جو خطیب منبر فلونی ہے کہ کائنات نے بعد مصطفیٰ اس سے بڑا خطیب نہ سنا نہ دیکھا، وہ تقریر کے لیے نہیں، وہ تحریر کے لیے کہہ رہا ہے یلوہ الخط فی القرطاس دہرا وکوتبہ رمیما فی التراب، یہ جو لکھنے والے نے قلم سے لکھ دیا ہے نا، یہ قیامت تک چمکتا رہے گا۔ یہ علی کہہ رہے ہیں، علی ابن ابی طالب، یہ ہمیشہ چمکتا رہے گا۔ یہ لکھنا اور پڑھنا، بس میں اختتام کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہوں۔ تو پہلی وحی لکھنا اور پڑھنا، پڑھنا اور لکھنا، اقرا اور قلم، قلم اور اقرا، پڑھو اور لکھو۔ مسلمان نے کہا کہ بے شک یہ کہا گیا کہ پڑھنا اور لکھنا، مسلمان نے کہا نہ پڑھیں گے نہ لکھیں گے، نہ پڑھیں گے۔ اور عجیب بات ہے، جب پڑھنے لکھنے کی بات ہے، یہ علامہ صاحب کہیں مصروف ہوں گے یقینی طور پر، میں انہیں دعاؤں کی چھاؤں میں رخصت کر رہا ہوں، یقیناً انہوں نے کہیں خطاب فرمانا ہوگا، بس میں اختتام کی منزلوں پر۔ مسلمان نے کہا نہ ہم پڑھیں گے نہ ہم لکھیں گے۔ اب اہم ترین بات جو مجلسی اعتبار سے ان کے لیے ہو سکتی تھی، کیونکہ اگر وہ میں کیٹو اور مونٹ بلانک کی بات نہ بتاتا تو پھر کون آپ کو بتاتا، اس لیے میں نے کچھ جسارت کی، باقی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں۔ مسلمان نے کہا نہ ہم پڑھیں گے، اگلا جملہ میرا ضائع نہ جائے، اور اگر ضائع گیا تو میں وہیں روک دوں گا، اور میں صاحب کے 2 جملے کہہ کے اجازت لے لوں گا، دل میں اس دکھ کے ساتھ کہ تمام تلازموں کے حوالے سے جو میں نے گفتگو کی وہ اپنے اختتام پہ ضائع گئی۔ ابتدا پہ ساتھ چلنا کمال نہیں ہوا کرتا، جو آخر کا پیغام ہے اسے ماننا ضروری ہوتا ہے۔ مکے میں بہت سونے کلمہ پڑھ لیا تھا، لیکن آخر میں وہ منکنتوں کے منکر ہو گئے۔ شروع میں نہیں، جو ساتھ آخر تک ساتھ رہنا، آخری پیغام تک ساتھ رہنا، ورنہ کوئی راستے میں کہیں بھٹک جاتا ہے۔ تو اس لیے میں بس اختتام کلام تک آتے ہوئے کہہ رہا ہوں، مسلمان نے کہا نہ ہم لکھیں گے، صرف وطن عزیز کی بات نہیں ہے، تمام مسلمان ملکوں کا جائزہ لے لیجیے۔ میں آپ کو کون کون سی دکھ بھری داستان سناؤں۔ میں ایک وسیع و عریض مسلمان ملک میں گیا، عربی بولنے والے ملک میں گیا، میں نے کہا چلو یہاں جاتے ہیں، کہیں کتابیں دیکھتے ہیں، اور میں بہت تلاش میں، کہیں کوئی ان کا کتب خانہ نہیں تھا۔ ایک کتب خانے میں گیا جو کسی غیر ملک کا تھا، غیر مسلم ملک کا۔ میں نے کہا کہ صاحب ذرا آپ اپنا کتب خانہ تو کھول دیجئے۔ انہوں نے کہا جناب ہم نے یہاں 30 سال تک کھولے رکھا، کوئی آیا ہی نہیں، ہم نے کوئی 5 سال ہوئے یہ کتب خانہ بند کر دیا۔ تو ہر جگہ پہ یہی صورتحال ہے۔ یہاں ان کے ساتھ تو یہ رہے ہیں، لیکن ان کو بھی معلوم بھی ہے، اور بتا بھی دیجئے گا، اس ملک میں پہلا جو عالمی یوم کتاب ہے وہ اسی خاکسار نے منایا۔ اس وقت احمد فراز سے، احمد فراز تشریف لائے اور انہوں نے پریزائڈ کیا تھا، اور یہ ڈاکومنٹڈ ہے، لکھا ہوا ہے، اخبار و رسالوں میں چھپا ہوا ہے۔ اس کے بعد آنے والوں نے انہیں اپنے نام سے منسوب کرنے کی کوشش کی، اور چونکہ وہ ظاہر ہے مزاح کی دنیا کے آدمی
تو مزاح کی بات ہی کریں گے، میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، میں روک رہا ہوں بات۔ تو یہ تماشا گری سے کتاب کا شوق نہیں پیدا ہوتا جب تک دل کے اندر نہ ہو۔ تو کسی مسلمان ملک میں آپ کو لکھنے اور پڑھنے سے کوئی محبت نظر نہیں آئے گی۔ اب میں جملہ کہہ رہا ہوں، جس کا جی چاہے وہ دل سے سنے، جس کا جی چاہے وہ صرف گوشے شنوا سے سماعت کرے۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں، میں نے کہا کہ وہ انہوں نے جو بلندی کم تھی اسے بھی بڑھا کے دکھایا، اور مسلمان کی ذہنی کم مائگی اور پستی یہ ہے کہ جب وہ خود لکھنے اور پڑھنے پر عمل نہ کر سکا تو جو پڑھنے اور لکھنے کی وحی کا حامل مصطفیٰ تھا اسی کو مسلمان نے اپنے احساس کمتری کے انتقام میں یہ کہا کہ وہ نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے۔ یہ میں نے بنیادی طور پہ بات کی۔ کیا کہنا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، کیا کہنے؟ واہ واہ واہ۔ یہ مسلمان کا اپنا احساس کمتری ہے کہ وہ مصطفیٰ جو دنیا کو پڑھانے اور لکھانے کے لیے آیا، اس نے کہا کہ نہ وہ پڑھنا جانتے تھے نہ وہ لکھنا جانتے تھے۔ میں دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دروازہ شہر علم کا یہ غلام کہتا ہے کہ دنیا کو میرے مصطفیٰ کا امی ہونا یاد رہتا ہے، مدینۃ العلم ہونا بھول جاتا ہے۔ امی ہونا یاد رہتا ہے، مدینۃ العلم ہونا بھول جاتا ہے۔ نہیں حضور، بھول نہیں جاتا، بھلا دیا جاتا ہے۔ میرا جملہ ضائع نہ جائے، بھول نہیں جاتا، بھلا دیا جاتا ہے۔ دنیا کے حافظے کے عجیب مسئلے ہیں، ان کے حافظوں کا خلا حافظ ہے کہ عجیب ان کے مسئلے ہیں، انہیں کیا یاد رہتا ہے، انہیں کیا بھول جاتا ہے۔ انہیں رسول کی زلفیں یاد رہتی ہیں، زلفوں سے کھیلنے والے بھول جاتے ہیں۔ تھک گئے شریف بھائی؟ انہیں زلفیں یاد رہتی ہیں، زلفوں سے کھیلنے والے بھول جاتے ہیں۔ انہیں رسول کا یاد رہتا ہے، کملی والا رسول، کملی والا رسول۔ رسول نے کملی بھی اوڑھی، رسول نے چادر بھی اوڑھی۔ قرآن مجید نے دونوں القاب سے یاد کیا، کملی والا بھی کہا، چادر والا بھی کہا، یا ایھا المزمل بھی کہا، یا ایھا المدثر بھی کہا، کملی والا بھی کہا، چادر والا بھی کہا۔ لیکن دنیا کو کملی والا مصطفیٰ یاد رہا، چادر والا بھول گیا۔ بھولا نہیں، بھلا دیا گیا۔ کملی میں اکیلا تھا، یاد رہا، چادر میں پنجتن کے ساتھ تھا، بھلا دیا گیا۔ اسی طرح سے امی بھولا نہیں، بھلا دیا گیا۔ بھول نہیں جاتا، بھلا دیا جاتا ہے، بھلا دیا جاتا ہے۔ زلفیں یاد رہتی ہیں، زلفوں سے کھیلنے والے بھول جاتے ہیں۔ کملی یاد رہتی ہے، چادر بھلا دی جاتی ہے۔ امی ہونا یاد رہتا ہے، مدینۃ العلم ہونا بھول جاتا ہے۔ وہ بھول نہیں جاتا، بھلا دیا جاتا ہے، اس لیے کہ ان پڑھ ماننے میں آسانی ہے کہ جتنے ان پڑھوں کو چاہو اس کی مسند پہ بٹھا دو، لیکن مدینۃ العلم ماننے مشکل ہے، پھر کوئی دروازہ بھی ماننا پڑے گا، کوئی در بھی تو ماننا پڑے گا۔ آخری جملہ کہہ رہا ہوں فضائل کا، آخری جملہ فضائل کا کہہ رہا ہوں۔ قلم سے بات شروع ہوئی ہے، قلم پہ ختم ہوگی۔ ضیاء الحسن موسوی عربی کے بہت بڑے عالم تھے، عربی کے ترجمان تھے، عربی کا بہت گہرا علم رکھتے تھے۔ آج کے لوگ جانتے بھی نہیں ضیاء الحسن موسوی کون تھے، میری کوئی ملاقات نہیں ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ عربی کے کتنے بڑے عالم تھے۔ لیکن وہ شعر بھی غضب کا کہتے تھے۔ سنیے گا محبوب ظفر صاحب، سنیے گا شمیم بھائی کہ کس غضب کا ان کا غزل کا شعر ہے یہ ضیاء الحسن موسوی جو عربی کے عالم تھے۔ قلم سے بات شروع ہوئی تھی، اسلام کی تاریخ میں نے کہا قلم سے قلم تک، اور ضیاء الحسن موسوی نے کہا تھا کہ قلم کے ساتھ ہمارا سفر ہوا تھا شروع۔
قلم کے ساتھ ہمارا سفر ہوا تھا شروع، وہیں رکیں گے جہاں گردش قلم ٹھہرے، وہیں رکیں گے طیب بھائی، وہیں رکیں گے جہاں گردش قلم ٹھہرے۔ تو اب یہ قلم پہ بات ہی ختم ہو رہی ہے، قلم سے شروع ہوئی تھی اور قلم پہ ختم ہو رہی ہے، ورنہ ابھی مجھے کچھ اور قلم آپ کی خدمت میں رکھنے تھے، خصوصاً بڑا اہم قلم جس سے ثابت ہو کہ علی کے بابا کی عظمت کیا ہے، لیکن وقت نہیں رہا اس لیے روک رہا ہوں، ورنہ میں اسی قلم سے ثابت کرتا۔ آخری جملہ فضائل کا کہہ رہا ہوں، قلم سے بات شروع ہوئی، قلم پہ ختم ہو رہی ہے کہ کہتے ہیں یہ پڑھنے نہ والے، یہ لکھنے نہ والے، یہ کام چور، وہ جو کہ نہ پڑھنے کے ہوئے نہ لکھنے کے ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ وہ مصطفیٰ نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد خاتم بددہن، میرے منہ میں وہ کہتے ہیں کہ وہ امی تھے، نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے۔ میں آخری جملہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہوں، اچھا نہیں جانتے تھے، تم تو جانتے ہو نا کہ وہ نہ پڑھنا جانتے ہیں نہ لکھنا جانتے ہیں، تو جب وہ قلم مانگ رہے تھے تم قلم دے دیتے۔ تمہارا قلم نہ دینا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ تم جانتے ہو کہ مصطفیٰ پڑھنا بھی جانتا ہے، مصطفیٰ لکھنا بھی جانتا ہے۔ اور تیغ الہ آبادی مصطفیٰ زیدی، ان کی وہ نظم جو قلم کی شان میں تھی، اس کا عنوان تھا زخم سفر، اور یہ جو 28 رجب ہے یہ زخم سفر نہیں ہے، یہ زخم سفر نہیں ہے، یہ سفر زخم ہے۔ اگر میرا جملہ قبولیت کی منزل پہ ہو، یہ آج کی تاریخ یہ زخم سفر نہیں، یہ سفر زخم ہے، اور اگر ایسے ہی گریے کی آواز مادہ حسین تک پہنچ جائے تو میں دعا دوں گا، یہ سفر زخم نہیں ہے، یہ سفر زخم یہ سفر زخم ہے۔ حسین آج مدینہ چھوڑ چکے، آج آپ نے، میں نے پورے دن نہ جانے کتنی مجالس سے خطاب کیا، کتنی مجالس میں شرکت کی، سنتے رہے کہ حسین نے کیسے مدینہ چھوڑا۔ سید نصرت زیدی ایک سلام کے شعر میں کہتے ہیں کہ مدینے والوں کے سب مشورے درست مگر، یہ نصرت زیدی کہا، نصرت زیدی کا شعر ہے کہ مدینے وغیرہ طلاق میں دیکھیں نا کہاں تک میں بات کو ترتیب سے آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں کہ نصرت زیدی کہتے ہیں مدینے والوں کے سب مشورے درست مگر، مدینے والوں کے سب مشورے درست مگر حسین جانتے تھے مرضی خدا کیا ہے۔ حسین جانتے تھے مرضی خدا کیا ہے، اس لیے جس کسی نے بھی کہا کہ مدینہ نہ چھوڑیے، نانا کا روزہ چھوڑ کے نہ جائیے، بے اختیار یہ کہا کہ میرے نانا کا یہی حکم ہے، میرے رب کی یہی مرضی ہے۔ میں طویل منزلوں پہ نہیں لے جانا چاہتا، تھک چکے آپ، بوجھل ہو چکے، اور مصائب کی منزل پہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی تھکے یا کوئی بوجھل ہو، اس لیے کہ اگر کانوں میں آج بھی اس ماں کی کوک کی آواز نہیں آ رہی کہ جس کی قبر کو چھوڑ کے حسین آج مدینے سے جا رہا ہے، حسین مدینہ سے چلے، آج کی تاریخ میں چلے، رات میں چلے، اور ایسے عالم میں کہ بس میں پوری تفسیر و ساری روایت نہیں پڑھ رہا، میں ان کے زیدی سید ہونے کے اعتبار سے کہ نصرت زیدی سادات سے تھے اور یہ امام بارگاہ زین العابدین ہے، میں کسی ایک مقام پہ لا کے روک دوں گا، میں تمام تفصیل سے روایت نہیں پڑھ رہا۔ حسین چلے اور اس انداز سے چلے کہ جب رخصت ہوئے تو سب سے پہلے نانا کی قبر
نانا کی قبر پہ آئے، نانا کی قبر پہ آ کے ایک مرتبہ آواز دی، نانا آپ کا حسین مدینہ چھوڑ۔ نانا مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ نانا آپ اجازت دیجئے، جس حسین کو آپ کاندھوں پہ سوار کرتے تھے، اپنے سینے سے لگاتے تھے، وہ حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ ایک مرتبہ قبر رسول سے گریہ کیا حسین نے نانا کو آخری سلام کیا، نانا کی قبر سے رخصت ہوئے۔ تاریخ نے لکھا ایک مرتبہ جنت البقیع کی طرف چلے۔ جنت البقیع پہ بھی نصرت زیدی کی ایک نظم ہے، اب اس کے دہرانے کا یہاں وقت نہیں ہے، آگے بڑھے۔ جنت البقیع میں بھائی کی قبر پہ آئے، بھائی کو آخری سلام کیا، بھائی سے رخصت ہوئے۔ اب جس کے سینے میں حوصلہ ہے وہ حوصلے سے سنے، جس کے سینے میں پتھر ہے اس سے میری گفتگو نہیں ہے، جس کے سینے میں دل ہے سیدزادہ اس سے بات کر رہا ہے۔ اگلے جملے پہ جی چاہے تو سر پہ ماتم کرنا، چاہے سینے پہ ماتم کرنا۔ تاریخ نے لکھا کہ ایک مرتبہ یہ حسین جو نانا کے روضے پہ گئے، جو بھائی کی قبر پہ آئے، تو جیسے سردار آتا ہے، جیسے دو عالم کا بادشاہ آتا ہے، پورا استحکام قدم کے ساتھ آئے، پورے وقار کے ساتھ آئے، پورے جاہ جلال کے ساتھ آئے۔ یہ رسول کا نواسہ ہے، یہ حسن کا بھائی ہے، پورے جاہ جلال و شان و شکوہ سے آئے۔ لیکن تاریخ نے لکھا کہ جیسے ہی ماں کی قبر پہ نظر پڑی، حسین نے ایک مرتبہ اپنے آپ کو زمین پہ یوں گرا دیا، اور جیسے 6 ماہ کا بچہ گھٹنیوں چلتے ماں کی قبر پہ آئے، اپنا رخسار ماں کی قبر پہ رکھا، آواز دی اللہ مدینہ رہنے کے۔ ایک مرتبہ آواز دی ماں جسے تو نے چکیاں پیس کے پالا تھا، اب وہ مدینہ چھوڑ رہا ہے، وہ مدینہ چھوڑ رہا ہے، بس رخصت ہو چکے، سب سے رخصت ہو چکے، سامان سفر تیار ہو چکا، محمل ناکوں پہ آمادہ کیے جا چکے، بس چند لمحوں کی کیا میں کہوں مصائب میں لفظ زحمت؟ عام طور پہ علماء و خطبہ کہتے ہیں چند لمحوں کی زحمت ہے، میں نے نہیں کہا کبھی مصائب میں، کیا میں کہوں زحمت؟ کیا چاہنے والوں کو حسین پہ رونے میں کوئی زحمت ہے؟ کوئی گریے میں کوئی زحمت ہے؟ یا رسول اللہ آپ نے مکہ چھوڑا تھا، لیکن اللہ نے دوبارہ آپ کو مکہ میں فاتح بنا کے دوبارہ آپ کو مکہ دکھا دیا۔ یہ وہ مسافر ہے جو آج مدینے سے جا رہا ہے، دوبارہ مدینے آنا نصیب نہیں ہو۔ ایک مرتبہ سامان سفر، آخری جملے، سامان سفر تیار اور آمادہ ہو چکا، ناکوں پہ محمل لگائے جا چکے، مستورات اپنے اپنے مخصوص ناکوں پہ اپنے اپنے مختص محملوں میں سوار کی جا چکی، اور ایسے میں وہ ایک بیمار ہے جو کبھی کسی سے کہتی ہے، کبھی کسی سے کہتی ہے کہ مجھے اس سفر میں ساتھ لے چلیں۔ اب میں نہیں چاہتا کہ میں کوئی شعر اور آپ کو سناؤں، لیکن بس چلتے چلتے یہ سن لینا کہ فاطمہ صغریٰ یہ کہتی جاتی تھی بابا سے، کبھی امو سے، کبھی بھائی سے، کبھی پھپھو سے، کبھی ماں سے کہ مجھے اس سفر میں ساتھ لے جائیں، مجھے اب بیماری کی وہ شدت بھی نہیں ہے۔ کہا ہر صبح میں پی لوں گی دوا آپ بنا کر، کہا کوئی تکلیف کسی کو نہیں دوں گی، ہر صبح میں پی لوں گی دوا آپ بنا کر، دن بھر میری گودی میں رہیں گے علی اصغر۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو بابا، مجھے فضہ کی سواری میں بٹھا، میں فضہ کی سواری میں چلی جاؤں گی، میں کنیز کی سواری میں چلی جاؤں گی، میں فاطمہ صغریٰ کی بھی رخصت بیان نہیں کرتا، میں علی اصغر کی بھی رخصت بیان نہیں کرتا، ان کے نصرت زیدی کے زیدی سید اور امام بارگاہ زین العابدین ہونے کے حوالے سے یہ 28 رجب کو بھی یہ میں نسبت دے رہا ہوں، یہ میں بیان کر رہا ہوں، میں یہ سارے میں نے مسائل ایک طرف کیے، بس آخری جملوں پر ہوں، سب ناکوں میں، سب محملوں میں بیویاں سوار ہو چکی ہیں، اور بس ارباب عزا اب اللہ جانے کس مستور، کس بی بی، کس شہزادی کے محمل پہ سوار ہونے کا لمحہ ہے کہ ایسا لگا زمین میں زلزلہ ہے۔ اجرکم اللہ، یہی رونے کا حق،
بس یہ چند لمحے مجھے دینا، ایسے ہی قیامت کی منزل پر ہے یہ گریا، بڑی قبولیت کی مجلس ہے، فضائل سے لے کے اس جملے تک اور اس جملے کے آخری جملے تک ان مسائل کی بڑی قبولیت کی منزل ہے، قبول دعا کی منزل ہے، دعا کرتے جانا اپنے لیے۔ ایسا رہا زمین میں زلزلہ آ گیا، اللہ جانے کس کی آمد ہے، کس نے محمل میں سوار ہونا ہے کہ حسین جو اب تک اپنے دولت سرا سے باہر، صدر دروازے سے باہر، اپنی حویلی میں جو ابھی مسند نشین تھے، اپنی کرسی پہ جاہو جلال سے تشریف فرما تھے، نہ جانے کس کی آمد ہے کہ حسین نے کرسی چھوڑ دی۔ اجرکم اللہ۔ کسی کے احترام میں کھڑے ہوئے، کسی کے احترام میں کھڑے ہوئے، ایک مرتبہ عباس کو قریب بلایا، آواز دی عباس ذرا گھوڑا دوڑا کے دیکھنا کہ مدینے کی گلیوں میں دور تک کوئی نام محرم تو نہیں، اجر و کمال، کوئی نام محرم تو نہیں۔ علی اکبر کو بلایا، علی اکبر آؤ میرے لال، سینے سے لگا کے کہا تم اس جانب جاؤ، گھوڑا دوڑا کے دیکھو، آواز دیتے چلو، اگلا جملہ آپ برداشت نہیں کر سکے تو آواز دیتے چلو۔ اب وہ محمل میں سوار ہونے جا رہی ہے جس کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا، بس ایسے میں چاروں طرف سے قناعتوں میں، قریضوں کے ہجوم میں، ایک مرتبہ میری شہزادی، ایک مرتبہ ہمشیر حسین، ایک مرتبہ علی کی علی بیٹی زینب شان سے اپنی حویلی سے اس کے صدر دروازے سے باہر آئیں، ناقے کے قریب پہنچی، ناقہ زمین پر بیٹھا تھا، محمل کے قریب آئیں، محمل کے قریب آ کر تاریخ نے لکھا کہ ایک مرتبہ زینب کبریٰ محمل کے قریب آ کے خاموش کھڑی ہو گئی۔ انہیں خاموش کھڑے دیکھ کے ایک مرتبہ عباس آگے بڑھے، سرکار وفا نے اپنا زانو زمین پہ رکھا، جس کے ہاتھ قلم ہو جانے ہیں اس نے یہاں مدینے میں دونوں ہاتھ جوڑ کے کہا کہ شہزادی غلام حاضر، میرا سہارا لے کے آپ محمل میں سوار ہوں۔ تاریخ نے لکھا زینب کبریٰ نے کچھ نہیں کہا۔ یہ دیکھ کے علی اکبر آگے بڑھے، 18 برس کے کڑگل جوان نے اپنا زانو زمین پر رکھا، کہا پھوپھی اماں جسے آپ نے بیٹا بنا کے پالا ہے وہ غلام حاضر ہے، میرا سہارا لے کے آپ محمل میں ناقے پہ سوار ہوں۔ زینب کبریٰ نے علی اکبر کو دیکھا، کچھ کہا نہیں، قیامت ہو جائے گی آخری جملے پر۔ جب دیکھا کہ نہ علی اکبر کا سہارا لیا نہ عباس کا سہارا لیا، حسین آگے بڑھے، حسین نے آگے بڑھ کے کہا ماں جائی میری ہمشیر، اگر ان کا سہارا نہیں لینا تو خود حسین حاضر ہے۔ حسین نے اپنا زانو زمین پہ رکھا، کہا میرا سہارا لے کر ایک مرتبہ ناقے پر محمل میں سوار ہو جائے، بس ماتم کا لمحہ۔ ایسے میں جب کہا میرا سہارا، حسین نے کہا، تاریخ نے لکھا فَنَظَرَتْ إِلَىٰ يَمِينٍ وَشِمَالٍ، زینب کبریٰ نے ایک مرتبہ دائیں دیکھا، ایک طرف بائیں دیکھا، پہلی مرتبہ لب کھولے، آواز دی حسین میں امام کی بیٹی ہوں، اماموں کی بہن ہوں، میں عالمہ غیر معلمہ ہوں، مجھے معلوم ہے کس کا ساتھ کہاں تک، مجھے معلوم ہے عباس فرات پہ رہ جائیں گے، مجھے معلوم ہے علی اکبر اور بھائی تم کربلا میں رہ جاؤ گے، لیکن سفر اس سے آگے بھی ہے۔ میں نے کہا یہ زخم سفر نہیں ہے، یہ سفر ہے زخم۔ زینب نے کہا سفر کربلا سے آگے بھی ہے۔ ایسے میں زینب نے آواز دی اینا اینا سجاد، اینا اینا زین العابدین، کہاں ہے میرا بھتیجا زین العابدین، کہاں ہے میرا بیٹا زین العابدین؟ اس لیے کہ کوفہ و شام میں جب تم نہ ہوگے، علی اکبر نہ ہوں گے، عباس نہ ہوں گے، یہی زین العابدین ہے جو مجھے بے کجاوا اونٹ پہ سوار کرے گا۔ اور ایسے میں نصرت زیدی نے آواز دی السلام پسر سید ابرار، سلام۔
یہ چوتھے امام زین العابدین کے لیے نصرت زیدی کا سلام ہے، السلام ہے پسر سید ابرار، سلام اے اسیر رسل و توق دربار، سلام کوفہ و شام کھلے سر ہے جہاں زینب کا، بے رضا بیبیوں کے قافلہ سالار، سلام بے رضا بیبیوں کے قافلہ سالار، سلام وَسَائِلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، اللہ لعنت اللہ